اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر سورۃ العراف کی آیت نمبر 24 اور 25 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ حضرت آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہ اس کی ڈیٹیل آگے چل۔ آیت نمبر سورۃ العراف کی آیت نمبر 24 اور 25 کی آیت نمبر سورۃ العراف کی آیت نمبر 24 اور 25 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ حضرت آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہ اس کی ڈیٹیل آگے چل رہی ہے، اور آیت نمبر 23 تک ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جو غلطی ان سے ہوئی تھی اس کی انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ غلطی کو معاف کر دیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح آدم کی جو روش تھی کہ انہوں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگی اور اس پہ ہٹ درمی نہیں کی انہوں نے، اور اس کو جو بھی ان کی غلطی تھی اس کو اپنے دل سے اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کی۔ جبکہ اس کے برعکس جو شیطان نے جو غلطی کی، جو اللہ تعالیٰ سے وہ جو سجدے کا انکار کیا، اس نے اس پہ غلطی پہ کوئی شرمندگی اس کو نہیں ہوئی، بلکہ الٹا اس نے چیلنج کیا کہ میں ضرور آپ کے سیدھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا کہ میں آپ کے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا اور ان کو روکوں گا آپ کے سیدھے راستے سے، اور اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے غرض کے ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو شیطان کا جو گمراہ کرنا، آپ کسی بھی صورت میں آپ اس کو آپ کہہ لیں کہ کسی بھی سچویشن میں آپ اس سے بچ نہیں سکتے، وہ ہر حالت میں آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ جو نیک انسان ہے اس کو بھی نہیں وہ چھوڑے گا، اور جو دوسرا انسان ہے اس کو بھی وہ جو وسوسے ڈالنے سے نہیں روکے گا۔ لیکن جو اللہ کے خالص بندے ہوں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے اوپر جن کا یقین ہوگا، ایمان ہوگا، تو وہ ضرور اس کے حملوں سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ آدم علیہ السلام نے جب جو غلطی کی اس کی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ اب اس کے آگے جو یہ جو زندگی کا نظام کیسے چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی جو ہے زمین پہ کیسے سٹارٹ ہوئی اور کیسے اس کا آگے پروسیجر چلا، وہ آگے بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 24 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادھر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقررہ تک سامان رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی قیامت تک کے لیے جو بھی انسان کی ضروریات ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تک جو بھی سامان زندگی ہے، جو بھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری رکھتی کی ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ریسورسز میں کمی ہے یا اللہ تعالیٰ کے ریسورسز آبادی زیادہ ہے اور ریسورسز کم ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو بھی جتنے بھی انسان دنیا میں یا جو بھی مخلوقات انسانوں کے علاوہ، جو آپ کہہ لیں کہ 20 لاکھ کے قریب جو سائنس کے مطابق یہ تقریباً 20 لاکھ جو ڈفرینٹ طرح کے جاندار ہیں زمین کے اوپر، ان سب کا جو ہے وہ جو بھی ان کا سامان ہے، کھانے پینے کا، ان کا زندگی گزارنے کا جو بھی، وہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھا ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی فرمایا، آدم علیہ السلام کو اور ان کی جو پوری نسل کو جو قیامت تک کے لیے آئے گی، کہ اب آپ کا جو بھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اسی زمین میں سے آپ کو ملے گی، اور اس میں کوئی اللہ کے خزانہ میں کوئی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ تو ابھی جو ہمیں جو مشکلات نظر آتی ہیں یا جو غربت نظر آتی ہے یا قحط نظر آتا ہے، تو وہ انسانوں کی اپنی مسٹیک ہے، اور انسانوں کا جو اس کو ریسورسز کو صحیح تقسیم نہیں کرنا ہے، اس کی وجہ سے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا وہ اس کی وجہ سے ہے کہ جو بھی دنیا میں پرابلمز ہیں تو اس میں جو تقسیم کی پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ کے ریسورسز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنا جو
جو غلہ ہے، جو کتنی زمین جو کتنے ملکوں کے پاس ہے، جیسے آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، ایسے بڑے بڑے جو ملک ہیں ان کی آبادی بہت کم ہے، لیکن زمین اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو آپ دیکھیں اس میں کوئی بھی ریسورس کی کمی نہیں ہے، اور کتنے ان کے پاس بے شمار زمینیں ہیں جن پہ وہ جو کاشتکاری کرتے ہیں، پیداوار حاصل کرتے ہیں گندم کی اور دوسری جو جتنے بھی پروڈکٹ ہیں، تو کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن کمی کہاں پہ ہے؟ جو اس کی تقسیم پہ۔ تو اس کی جو تقسیم ہے وہ صحیح انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہی، اس وجہ سے جو زمین میں آپ کو یہ پرابلم نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں مقررہ وقت تک کے لیے انسان کے لیے سامان رکھ دیا گیا ہے، سامان زندگی رکھ دیا گیا ہے۔ اور ایک دوسرے کے دشمن سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو آپس میں جو حق اور باطل کی جو کشمکش ہے وہ قیامت تک کے لیے رہے گی، اور جو حق پہ ہوں گے اور جو حق پہ نہیں ہوں گے وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ جیسے آپ جو شیطان ہے، جو شیطان کا جو گروہ ہے وہ جو حق پہ ہیں ان کا دشمن ہوگا، اسی طرح جو حق پہ ہیں وہ شیطان کو اور اس کے گروہ کو اپنا دشمن سمجھیں گے، اور دونوں کی یہ کشمکش ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی، یا جو جس انسان کی زندگی کا وقت پورا ہونے والا ہے یا پورا ہو جائے گا وہاں تک اس کی یہ اسٹرگل جاری رہے گی۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے، اسی میں تم مرو گے، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اسی زمین میں رکھا گیا، اسی زمین میں ان کی پیدائش ہوئی، اسی میں وہ ان کو لٹایا یعنی کہ جو بھی انسان جو قیامت تک فوت ہوں گے وہ اسی زمین میں جائیں گے، اسی زمین میں دفن ہوں گے، یہاں پہ ان کا جو اینڈ ہے۔ اور یہاں سے بھی جب وہ یوم القیامت جب قیامت کا دن آئے گا تو اسی میں سے ہم سب کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو حساب کا جو دن ہے وہ جیسے حدیثوں میں آیا کہ وہ 50,000 سال کا دن ہے، اتنا لمبا دن۔ تو اس سے حساب کتاب کے گزرنے کے بعد، یہ وقت گزارنے کے بعد، پھر وہ آگے جنت یا جہنم میں اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ لیکن جو حشر کا میدان ہے وہ اسی زمین پہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو زمین کو ہی کھینچ دیں گے، اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ جو بھی آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو پہاڑ نظر نہیں آئیں گے، یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کے بالکل ایک چٹیل بڑا میدان بن جائے گا۔ تو یہاں پہ پھر جو حشر ہے وہ قائم کیا جائے گا، وہ انصاف کا جو ترازو ہے وہ رکھا جائے گا۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا اس آیت سے کہ اسی زمین سے جو آدم کو پیدا کیا گیا، اسی میں وہ گئے ہیں۔ جو فوت ہونے کے بعد جو آدم یعنی کہ آدم اور ان کی جو اولاد ہے قیامت تک کے لیے سب کے لیے سیم ہی یہ رول ہے کہ وہ اسی زمین میں واپس جائیں گے اور اسی زمین سے وہ دوبارہ نکالے جائیں گے۔ تو اس طرح پھر یہ زندگی کا پروسیجر کمپلیٹ ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر جو آگے کی زندگی ہے وہ پوری زندگی اسی کی بیس پہ ہے۔ تو آج ہم نے یہ لرن کیا، آج ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نظام چلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو حق اور باطل ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، اور مقررہ وقت کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا جو سامان ہے وہ رکھ دیا ہے، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ سب کو پیدا کیا گیا، اسی میں آپ کو لٹایا جائے گا، اور اسی میں سے پھر دوبارہ آپ کو زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح زندگی کا جو سرکل ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ زندگی ختم نہیں ہوگی لیکن ٹرانسفر ہوتی ہے یہاں سے پھر عالم برزخ کے بعد پھر جو آگے جو یوم القیامت کے بعد جو حساب کتاب کے دن کے بعد سب لوگ اپنے مستقل ٹھکانے کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کریں گے انشاءاللہ، اور جو بھی دنیا میں ابھی جو لوگ بھی مسلمان اور یا تو سے کوئی بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیں، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کریں، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ کرے، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔